البقرہ آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک وادی کے اندر جمع ہو گئی جہاں پر ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور اب نہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں تھی نہ پینے کا کچھ سامان تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھانے کو عطا کرے۔ تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے منہ و سلویٰ نازل کیا تھا، جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا تھا۔ من اور سلویٰ یہ دو چیزیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ من ایک میٹھا تھا اور سلویٰ جو تھا وہ ایک پرندہ تھا، اور جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا تو دو روایتیں ہیں۔ ایک معتبر روایت یہ ہے کہ جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا تو وہ پرندے بہت نیچے سے اپنی اڑان بھرا کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ اس کا شکار کر کے اس کو بھون کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایک ہی طریقے کا کھانا یہ لوگ کھا کھا کر اکتا گئے تھے، اس لیے کہ اب وہ پرندہ ہے جس کو وہ شکار کرتے ہیں، بھونتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اب بھنا ہوا پرندہ وہ کتنے دن کھا سکتے ہیں، اس کے اوپر نہ نمک ہے نہ مرچ ہے نہ مسالے ہے۔ انسان کی زبان کو جو چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ انسان اگر وہ چیز نہ ملے تو وہ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، یہ کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، اب تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور مل جائے۔ حالانکہ یہ وہ چیز تھی کہ بغیر محنت کے ان کو ملا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم اس سے اکتا گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب یہ کہا تو انہوں نے آگے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہم کو ملے، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے تو نہیں تھے نا کہ پیدا ہوتے ہی منہ و سلویٰ کھانے والے لوگ تھے، بلکہ یہ تو پہلے اپنی زندگی میں زمین کی اگی ہوئی چیزیں کھانے لگے تھے، لیکن جب ایک میدان میں قید ہو گئے تو اس دوران اللہ نے منہ و سلویٰ نازل کرنا شروع کیا، تو ان کو اپنے پرانے کھانے یاد آئے۔ جب وہ پرانے کھانے ان کو یاد آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے حضرت موسیٰ کہ ہمیں وہ زمین سے اگی ہوئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر کے دے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمیں کیا چاہیے زمین سے۔ انہوں نے کہا من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، انہوں نے کہا زمین سے کیا نکلے، زمین کی کون سی چیز ان کو چاہیے۔ انہوں نے کہا کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، انہوں نے ان چیزوں کے نام لیے کہ ہم کو زمین سے یہ ساری چیزیں چاہیے، ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، مسور کی دال، پیاز چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اگر کھانے میں شامل کرے تو ان چیزوں سے انسان کی زبان کو لذت ملتی ہے، جس کو ہم کہیں گے چٹکارا انسان کو ان چیزوں سے ملتا ہے۔ تو وہ اب تو پھیکا پرندہ کھا کر اکتا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ ساری چیزیں چاہیے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں چاہیے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے ان سے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ تم کو اللہ بغیر محنت کے منہ و سلویٰ دے رہا ہے، ایک انسان کو 2 کلو من اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، سلویٰ دے رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تم کو بغیر محنت کے مل رہی ہے، تمہیں کاشتکاری کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کھیتی اگانے کی ضرورت نہیں، فصل کاٹنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں، تمہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیار دے رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے تم مانگ رہے ہو؟ یہ جو تم کو بہتر مل رہا ہے تم اس کے بدلے ادنا مانگ رہے ہو؟ بھلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اونچی پوسٹ پر ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نیچی کی پوسٹ چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ نے انہیں وہی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم کو تو زمین کی اگی ہوئی چیزیں چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔
اگر تم نہیں مانتے ہماری بات تو پھر ایسا کرو، مصر یا کسی اور شہر کے اندر تم اترو، وہاں تم کو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اب یہاں اترنے کا جو ذکر ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان سے اترنے کی بات ہے، بلکہ یہ ایک ایسی وادی کے اندر پھنس چکے تھے کہ جہاں سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو زمین کے چٹکارے، زمین کی سبزیاں اگر تم چاہتے ہو تو پھر اس وادی سے نیچے اترو، مصر میں یا کسی اور شہر میں چلے جاؤ، پھر وہاں پر کاشتکاری کرو، کھیتی باڑی کرو، پھر وہ تم کو وہ ساری چیزیں مل جائے گی جو تم چاہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مقرر کر دی اللہ نے خواری اور ناداری۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا مقرر کر دیا؟ اپنا غضب، اپنا غصہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناداری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کر دی۔ مطلب ان کے اوپر اللہ نے غریبی مقرر کر دی۔ پہلے تو اچھی ان کی زندگی گزر رہی تھی، کمانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب انہوں نے ضد کی تو اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ذلت بھی مسلط کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر غربت بھی مسلط کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے جب وہ وادی سے باہر نکلے ہیں تو پھر ذلیل ہو کر کے رہ گئے ہیں، پھر فرعون کے چکر کے اندر بھی وہ آ گئے، پھر ایسی قومیں بھی آئی ہے جنہوں نے ان کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے ان پر حکمرانی کی ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے ان پر ذلت مسلط کر دی، اور اس کے بعد غربت بھی اللہ نے مسلط کر دی، اس لیے کہ اب پھر وہ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتے، جتنا وہ محنت کریں گے اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان پر غربت بھی مسلط کر دی اور ذلت بھی مسلط کر دی، اور آپ دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ نے آج تک ذلت مسلط کر رکھی ہے، اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ لیکن جہاں یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، مفسرین نے آج کے دور کے اعتبار سے اس آیت کو مسلمانوں کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے، اور کہا ہے دراصل وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ اللہ نے جو ذلت مقرر کی ہے، مسلط کی ہے، دراصل وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھا ہے، رہے گا، لیکن آج فی زمانہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ آج اللہ نے مسلمانوں پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے، غربت کو مسلط کر دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے زمانے کے اندر کون سا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی عزت ہے، کون سا ملک ہے جہاں مسلمانوں کے پاس فراوانی ہے، مسلمانوں کے پاس دولت ہے؟ کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ بظاہر آپ کو نظر آئے گا فلاں اسلامی ملک ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ IMF کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں، یہ یہودیوں سے قرض لے کر اپنے ملک کے اندر بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں۔ دراصل یہ بڑی بڑی عمارتیں نظر تو آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، امریکہ سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو آج دولت آپ کو کہاں نظر آئیں گی چنندہ لوگوں کے علاوہ؟ تو اللہ نے آج کے دور پر مسلمانوں پر غریبی اور ذلت دونوں مسلط کر دی ہے۔ اب اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی آگے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور خدا کے غضب میں لوٹے، غریبی، ذلت اور خدا کا غضب۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا بنی اسرائیل نے، اللہ نے ذلت میں ڈال دیا، غربت میں ڈال دیا، غضب میں اللہ نے ڈھکیل دیا۔ اور آج ہمارا بھی وہی حال ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کے خلاف ہم کام کرتے ہیں زندگی بھر۔ ہر لمحے اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہماری ذات کے تعلق سے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے وہاں تو دین پر ہم نے عمل کر لیا، لیکن جہاں ہماری ذات کا نقصان ہو رہا ہے پھر وہاں پر ہم ہیلے بہانے تلاش کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا، وہ میں تو یہ کر رہا تھا، میں تو وہ کر رہا تھا، میں نے تو ایسے کیا، ہم ہیلے بہانے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ اللہ نے فرمایا بدلہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بدلہ ہے ان کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بیان کی ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ذلت، غربت اور غضب کو ان پر مسلط کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نبی ان پر آتا اور پیغام لے کر آتا خدا کا، گناہوں سے روکنے کی ان کو دعوت دیتا، تو وہ کیا کرتے؟
اپنی ذات کے تعلق سے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر ہماری عیاشی ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ کیا کرتے؟ نبی کو ہی قتل کر دیتے، نبیوں کو ہی قتل کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ اور آج فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی نبی تو نہیں آ سکتا ہمارے نبی کے بعد، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو گئے۔ اور آج دیکھیے آپ اسلامی ممالک کے اندر آپ دیکھیے حال، تو آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے عالم دین کو اسلامی عدالتوں نے کیفر کردار پر پہنچایا، پھانسی کی سزا دی ہے، ان کو جیلوں کے اندر ان کی زندگیوں کو ختم کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے عالموں کو، مجددوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا انتقال جیل میں ہوا، حضرت سیدنا امام شافعی کا انتقال جیل میں ہوا، حضرت سیدنا امام مالک کا انتقال جیل میں ہوا۔ آپ دیکھیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے جید علماء تھے، مجدد تھے، ان تمام کا آپ حال دیکھیے، ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ تو آپ سوچئے اگر نبیوں کے قتل کرنے پر اللہ نے ان کو ذلت دی، غربت دی، تو آج اس امت اور اس قوم میں اگر علماء اکرام کو قتل کیا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائیں گی، ان کو سزائیں دی جائیں گی اسلامی عدالتوں کے اندر، تو آج ان کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ کچھ وقت پہلے سعودی عرب کے اندر ایک امام ہوا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، انہوں نے بادشاہ نے جو ان کو خط دیا تھا، کہا یہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ بادشاہ کا خط بیان نہیں کیا، بلکہ امت کا درد انہوں نے بیان کیا۔ مکے کے امام، بادشاہ کا جو ادھر سے لیٹر آتا ہے یہی بیان کرو، لیکن انہوں نے وہ نہیں، بلکہ امت کا درد بیان کیا اپنی طرف سے۔ صرف امت کا درد بیان کرنے کی بنا پر سعودی حکومت نے ان کو جیل میں قید کر دیا، حتیٰ کہ جیل ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابھی تازہ بات ہے۔ تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ امت اولیاء علماء کرام کو، یہ امت مجددین کو قتل کرنے اور ان کی حق تلفی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے یہ ذلت کا شکار ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ حد سے جو بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غربت میں گرفتار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب ان لوگوں پر نازل کر دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست یعنی نجومی۔ 3 قوموں کا ذکر کیا اس لیے کہ عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، یہودی جو تھے حضرت داؤد کو ماننے والے، تو یہ جو تھے یہ اہل کتاب تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا نبیوں کا۔ اب جو عیسائی تھے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدا ہونے اور اعلان نبوت کرنے سے پہلے تک اگر وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تو وہ مسلمان تھے، عیسائی تھے بھلے لیکن وہ مسلمان تھے، اس لیے کہ ایک نبی کے آنے تک وہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت کر دیا، اب اگر وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے رہیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، اب ان پر لازم ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے تینوں قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ جو ایمان والے نیز یہودیوں، نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے۔ آگے اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، ان 3 قوموں میں سے اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ وہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ تینوں قوموں کو اللہ نے دعوت دی، اگر وہ اللہ پر ایمان لائے، پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے کہ قیامت ہونی ہے، ہمیں حساب دینا ہے، اگر وہ ان پر ایمان لائے، تینوں قوموں کو اللہ نے دعوت دی، اگر وہ ان پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال بھی کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر وہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اللہ نے ان کو دعوت دی، کہا تم نے اگر ایمان لا لیا صحیح طور پر جیسا لانے کا حق ہے تو اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم، تمہارے دل سے ہم خوف کو نکال دیں گے، ولا ہم یحزنون، کہ تمہارے دل سے جو اندیشہ ہوگا، جو ڈر ہوگا، ہم وہ چیز بھی نکال دیں گے تمہارے دل سے۔ اور اگر تم نے ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، اور نیک اعمال کرتے رہے تو پھر تمہارا بدلہ اپنے رب کے پاس ہے۔ تم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تم کو تمہارا بدلہ مل جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، وبالآخرہ، اور آخرت پر ایمان، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا وعمل صالحا، نیک اعمال۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے صرف کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہے، نمازیں بھی ضروری ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، وہ تمام جو فرائض ہے اسلام کے وہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے گئے۔ ہاں اللہ کا فیصلہ ہے، اگر وہ جسے چاہے تو کلمے کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ کلمہ اگر پڑھ لیا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے، واجبات بھی ادا کرنے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے بھی پیش آنا ہوگا، تبھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، وعمل صالحا، نیک اعمال کرو، فلہم اجرہم عند ربہم، تو تمہارا ثواب اپنے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ تمہیں کوئی چیز کا غم ہوگا نہ کوئی چیز کا اندیشہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا۔ یہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی نا، تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور تمام قوم کو وہاں پر موجود کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر کے اپنی قوم کے سامنے آئے، کہا یہ توریت ہے اور اس پر تم کو عمل کرنا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مکھر جائے وعدے سے، اس لیے کہ پہلے تو اسی قوم نے مانگا تھا کہ ہم کو بھی کوئی کتاب چاہیے، ضابطہ چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی نظام عمل چاہیے، انہوں نے خود مانگا تھا، تبھی حضرت موسیٰ گئے تھے طور پر اور 40 دن اور 40 راتیں گزاری، اور پھر اللہ نے آپ کو توریت عطا کی۔ جب وہ توریت لے کر کے لوگوں کے سامنے آئے تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہم اس کتاب پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو اتار دینا ہے۔ کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا، اور خاص طور پر اللہ نے جو قرآن اس امت کو دیا ہے، تو اس امت کو اللہ نے جو قرآن دیا تھوڑے تھوڑے عرصے میں دیا، وقفے میں دیا۔ 23 سال لگے ہیں قرآن کو مکمل نازل ہونے میں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو وقت کے ساتھ نازل کیا جیسے ضرورت ہوتی، لیکن توریت کا اور دیگر کتابوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ ایک ایک حکم آتا، بلکہ پوری کی پوری کتاب لا کر کے ان کو دے دی گئی، کہا یہ پوری کتاب پر ایک ساتھ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ڈر گئے، کہا یہ ہم سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک ساتھ اتنی تمام چیزوں پر عمل۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو حکم دیا کہ پہاڑ اڑ اور ان لوگوں کے سروں پر مسلط ہو جا، تو کوہ طور کا پہاڑ بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط ہو گیا، اللہ نے معلق کر دیا، لٹکا دیا۔ جب وہ انہوں نے دیکھا سر اٹھا کر کے ہمارے اوپر تو پہاڑ کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے، اور بہت کم فاصلہ ہے، اگر اللہ حکم دے گا تو یہ پہاڑ نیچے آ جائے گا اور ہم اس کے نیچے دب کر کے مر جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ نے کوہ طور کو ان پر مسلط کیا، معلق کیا، لٹکایا، اور اس کے بعد کہا یہ کتاب لو جو ہم تم کو دیتے ہیں، اور اس کے قانون کو یاد کرو، اس کے مضمون کو یاد کرو، ان تمام چیزوں کو یاد کرو، اس کو اپنی زندگی میں اتارو، اس امید پر کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم کو تقوی مل جائے، تم کو
طہارت مل جائے، تم کو پاکی مل جائے، تم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، تو اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو مسلط کیا، کہا کتاب پکڑو، اور اگر کتاب نہیں پکڑتے تو ہم تم پر یہ کوہ طور کو مسلط کر دیں گے اور تم سب دب کر کے مر جاؤں گے۔ تو انہوں نے ڈر سے، خوف سے اس کتاب کو تھام لیا، کہا ہاں مولا ہم اس کتاب پر عمل کریں گے۔ تو جب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کتاب پر عمل کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا، کہا مولا ہم اس کتاب پر عمل کریں گے، جو کتاب تو نے دی ہے اس کے مضمون کو یاد کریں گے، اس کے قانون کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، لیکن پھر کیا ہوا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تم نے وعدہ کیا تھا لیکن تم مکر گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تم نے وعدہ کیا تھا لیکن تم مکر گئے، تم نے انکار کر دیا، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تم اس وعدے سے مکر گئے۔ اس کے بعد کیا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، تو اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تمہیں نقصان ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تمہیں بچا لیا، اللہ کی رحمت نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے تمہیں فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ کچھ تمہیں مہلت دے دی، حالانکہ تم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی، تم نے عہد توڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت نے تمہیں بچا لیا۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک اور واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فراوانی عطا کی تھی۔ ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جو دریا کے کنارے رہا کرتی تھی اور وہ سمندر سے، دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتی تھی، ان کا یہ پیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان پر آزمائش کو مسلط کر دیا اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد تم نے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، آج سے تم پر یہ پابندی لگ گئی۔ تو اب جب پابندی لگی ہے تو ایک دو ہفتے تو ان کا معاملہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ فوراً تو تمام ہیلے بہانے انسان کو نہیں سوچتے، تو ایک دو ہفتے تو ان کا معاملہ ٹھیک تھا، انہوں نے ویسے ہی کیا، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سوچا کہ مچھلی تو پکڑنی، اس لیے کہ اب جب وہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے تو سنیچر کے ہی دن سب سے زیادہ دریا کے اوپر مچھلیاں ان کو نظر آتی تھی۔ اب ہوتا ہے نا کہ جو انسان کو جو چیز پسند نہ ہو وہی چیز اس کے زیادہ سامنے آتی ہے، یا انسان جس چیز سے بچتا ہو سب سے زیادہ وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ تو اب ایسا ہی ہونے لگا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں ان کے سامنے آ رہی تھی، اور ان کو دیکھ کر کے وہ لالچ اپنے دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ یار کاش کہ ہم سمندر کے اندر سے مچھلیاں پکڑ لیتے تو آج ہم تو مالا مال ہو جاتے، ہمیں تو بہت ساری مچھلیاں مل جاتی، ہمارا تو کام ہی بن جاتا۔ تو اب جب لالچ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تو ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، یہ پورا واقعہ میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اللہ نے تو ہم کو سنیچر کے دن منع کیا ہے مچھلی پکڑنے سے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم سمندر کے درمیان جو ہے تو گڑھے کھود لیتے ہیں اور سمندر سے پرنالہ نکال لیتے ہیں، ایک نالی نکال لیتے ہیں اپنے اپنے گھڑے تک۔ تو سب نے اپنے اپنے گھڑے کھودنا شروع کر دیے، سب نے اپنے اپنے گھڑے کھود دیے اور سمندر سے انہوں نے پرنالے نکالنے شروع کر دیے، نالی نکالنی شروع کر دی۔ یہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد انہوں نے کیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا
کہ اب سنیچر کے دن ہم کسی مچھلی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن چونکہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہے، تو لہروں کے ساتھ جو ہے تو وہ مچھلیاں بہ کر کے ہماری نالیوں سے گزر کر ہمارے گڑے میں آ جائیں گی اور وہ جمع ہوتی رہے گی سنیچر کے دن پورا دن، اس لیے کہ بڑی تعداد میں سنیچر کے دن مچھلیاں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا نکال لیا۔ اب ہونا یہ تھا کہ جمعہ کے دن انہوں نے وہ گڑے کھود دیے، اور اس کے بعد جب رات بھر پانی اپنے جوش پر رہا، سنیچر کا دن ہوا تو پانی کے اندر شباب چڑھنے لگا، اور جب اس سمندر کی لہریں جب اٹھنے لگی اور مچھلیوں کو ڈھکیل کر کے جب ان کے پرنالوں تک لانے لگی، اور اس کے بعد وہ مچھلیاں جو ہے تو ان کے گڑے تک پہنچنے لگی، تو یہ وہاں کھڑے رہ کر کے دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ یہ کھڑے رہتے اور خوش ہوتے اور لوگوں سے کہتے، دیکھو اللہ نے ہم کو سنیچر کے دن منع کیا تھا مچھلی پکڑنے سے، ہم نے سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑی ہے، ہم تو دیکھ کر کے تماشا دیکھ رہے کھڑے ہو کر کے، ہم مچھلی نہیں پکڑ رہے۔ اب ہونا کیا تھا، سنیچر کے دن وہ تمام مچھلیاں ان کے گڑوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئی، اور وہ گڑا تھا، پانی تو واپس سمندر میں چلا جاتا، لیکن مچھلی تھوڑی واپس جا سکتی ہے، گڑے میں پھنس جاتی، اور اس طرح سے مچھلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جب اتوار کا دن صبح ہوا، صبح کا سویرا جب اتوار کے دن ہوا، تو اس قوم نے کیا کیا، یہ لوگ جانے لگے اور اپنے اپنے گڑوں سے مچھلیوں کو جمع کرنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ دیکھو اللہ نے تو ہم کو سنیچر کو منع کیا تھا، ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑا، بلکہ ہم نے تو اتوار کو ان کو ان گڑوں سے نکالا ہے۔ وہ ہیلا بہانہ تلاش کرنے لگے۔ جب انہوں نے وہ تلاش کر لیا اور مچھلیاں انہوں نے جب وہ پکڑ لی، تب اس کے بعد ہونا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر بھیجا۔ حضرت داؤد آئے اور آ کر کے انہوں نے منع کیا، کہا دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے نہ کرو، ہیلے بہانے تلاش نہ کرو، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانو۔ جو اللہ تمہیں سنیچر کے دن مچھلی دے رہا ہے وہی تمہیں اتوار کے دن بھی تو مچھلی دے رہا ہے، پھر ایک دن اگر اس نے تمہیں روک دیا کسی کام سے تو کیوں جاتے ہو اس کی طرف۔ اس قوم نے حضرت داؤد سے کہا کہ تم ہمیں مت سکھاؤ، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں، ہم نے تو سنیچر کو مچھلیوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ہم نے تو اتوار کو مچھلیوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ اللہ کا پیغام حضرت داؤد لے کر کے آئے۔ انہوں نے حضرت داؤد نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے کہا داؤد تم اس بستی سے چلے جاؤ، ان کو نصیحت نہ کرو، اس لیے کہ سمم بکم عمی، ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں، یہ کچھ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کہا تم چلے جاؤ، نصیحت مت کرو، نصیحت کر دی تم نے، اپنا فریضہ انجام دے دیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا، وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اب ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایک نبی آئے تھے، انہوں نے ہم کو اس کام سے روکا تھا، اگر ہم پھر یہ کام کرتے رہے تو گناہ کے اندر ملوث ہو کر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھدار لوگ تھے۔ اب بڑی توجہ والی بات ہے، ان سمجھدار لوگوں نے لوگوں کو تنبیہ کرنی شروع کر دی، کہا لوگوں تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، مچھلیوں کو نہ پکڑو۔ اور انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، اپنی قوم کے سمجھانے کے بعد انہوں نے نہیں مانا، تو پھر جو سمجھنے والے لوگ تھے، اللہ کے فرما بردار لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، چلو تم ہماری بات نہیں مانتے تو اب فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ کہا شہر کے اندر دیوار کھڑی کی جائیں گی اور ایک حصے میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ رہیں گے، دوسرے حصے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ رہیں گے۔ کہا تم نہیں مانتے، اگر تم کو مچھلی پکڑنا ہے ہیلے بہانے کر کے تو تم جاؤ، تم دیوار کے اس طرف رہو، ہم دیوار کے اس طرف رہ گئے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے، بھلے ہی ہم نے گناہ نہیں کیا ہے تمہارے ساتھ، نہ فرمانی نہیں کی ہے تمہارے ساتھ، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو گنہگار کے ساتھ رہتے رہتے یا نافرمان کے ساتھ رہتے رہتے اللہ کا عذاب ہم کو بھی گرفتار نہ کر لے، اللہ کے عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے، تم ادھر رہو، ہم دیوار کے ادھر رہ گئے۔ یوں ہی کچھ دن زندگی کے گزرے، لیکن ہونا کیا تھا، ایک دن جب جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے یہ اٹھے، عبادت گزار لوگ اٹھے جب صبح، تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے نہ کسی کی آواز آ رہی ہے، نہ کسی کے بولنے کی باتوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بالکل خاموشی ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کل تک تو صبح اٹھنے کے بعد ادھر سے شور مچا کرتا تھا،
لیکن آج تو بالکل سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ تو جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھیں تو صحیح آخر ادھر ہوا کیا ہے، چونکہ بیچ میں تو دیوار تھی۔ تو ان فرما بردار لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر ادھر ہو کیا رہا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی۔ تو جب ان لوگوں نے اس طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ انہوں نے دیوار سے جب اس طرف دیکھا تو ان کو یہ نظر آیا کہ اس قوم کے جتنے جوان تھے اللہ نے سب کو بندر بنا دیا ہے، اور اس قوم کے جتنے بوڑھے تھے اللہ نے سب کو خنزیر میں تبدیل کر دیا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، تو پھر ہم نے کہا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کو بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا، خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ سوچے اگر کوئی قوم اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو بندر اور سور میں تبدیل کر دیتا ہے، نہ جانے صبح شام ہم کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، عذاب میں گرفتار نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی دن نے اگر اس کی قدرت نے ارادہ کر لیا عذاب دینے کا، تو پھر ہم بچ نہیں سکتے، دنیا کی کسی بھی طاقت سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا کی ہمارے پاس کتنی سپر پاور ہو، اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ کرے، اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے، اللہ کی بندگی کا ارادہ کرے۔ ایسا نہ ہو، اللہ رب العزت نے جو یہاں پر بیان کیا یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ خود اللہ نے آگے بیان فرمایا، آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم سنیں گے۔ وہ اللہ نے خود بیان کیا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے عبرت بنا دیا ہے ان لوگوں کو۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو عبرت بنا دیا، تمہارے لیے ان کو عبرت بنایا ہے، اگر پھر بھی ہم ان لوگوں کو دیکھ کر کے نہ سیکھیں نہ سمجھے تو پھر ہمارا کیا حشر ہونا ہے، ہمارے کیا سلوک ہونا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اقبال، ہر شخص یہ جان لے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہر شخص یہ ماننے اور سمجھنے لگ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے دل سے گناہوں کا تصور ہی مٹ سکتا ہے، انسان خود گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اپنی زندگی کو بدلے۔ قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اگر ہم نے قرآن سے ہدایت نہ لی تو خدا کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی۔ کچھ لوگ اس سے ہدایت پائیں گے، کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پھر سوچئے اگر ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ گمراہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں میں سے ایک چیز کو اپنائیں، ہدایت کو اپنائیں۔ ان چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، جبھی ہمیں دنیا کے اندر عزت بھی ملے گی، دنیا کے اندر وقار بھی ملے گا، دنیا کے اندر اللہ ہمیں دولت بھی عطا کرے گا، عہدے بھی عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ درس قرآن کی 5 آیتوں کی تفسیر ہم نے سماعت کی، 61 سے 65 تک آئندہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔